बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ ہماری پہلی ویڈیو جو ہم نے شبیہ الاسحاق خان صاحب پہ بنائی تھی، جو محترم اسحاق خان شور کے بڑے بیٹے ہیں، یہ اس کی دوسری قسط ہے، لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتے ہیں۔ 1963 کا زمانہ تھا۔ لاہور میں برڈ ووڈ روڈ کی کیا بات تھی! ایک طرف بوسٹل جیل تھی، دوسری طرف ٹیکا ہسپتال تھا، اور سب سے بڑی بات، اس سڑک پر بندوقی پرچون کی دکان تھی، جہاں ہر وقت رش لگا رہتا تھا۔ 2 لڑکے سامان دینے پر مقرر تھے اور وہ صاحب خود رقم گننے پر لگے رہتے تھے۔ اس سڑک کے دونوں طرف کافی جگہ خالی پڑی تھی، بہت ساری کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں اور کچھ گھر تھے، اور اس کے سامنے جو گراؤنڈ تھا، ہم وہاں خوب کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ میں نے ان دنوں میں میٹرک پاس کر لیا تھا اور میں لاہور گیا ہوا تھا۔ میرے خالہ و خالو چڑیا گھر کی کالونی سے شفٹ ہو کر اس جگہ آ گئے تھے۔ یہ ایک کرائے کی جگہ تھی، اس کا مالک مدن چنگی پر رہتا تھا۔ کرایہ بھی واجبی تھا، بہت کم اکوموڈیشن تھی، باہر جانے کا راستہ نہ تھا۔ ایک کوٹھی کی جگہ خالی تھی، وہاں سے گزر کر جاتے تھے اور وہیں سے گزر کر آتے تھے۔ تمام بہن بھائی جو 10 کے قریب تھے والدین کے ساتھ رہتے تھے۔ اس کے علاوہ مہمان بھی بہت آتے تھے۔ جس کسی کو لاہور میں کام ہوتا تھا وہ اس گھر کا مہمان ہوتا تھا۔ اگر دل میں جگہ ہو تو گھر میں بھی جگہ نکل آتی ہے۔ محترم ناظرین، ہماری چھوٹی ہمشیرہ عصمت حریم بھی بہت کمال کی خاتون تھیں۔ سب بہن بھائیوں، والدین اور مہمانوں کے لیے خوراک کا انتظام کرتیں اور اس کی تقسیم میں انصاف سے کام لیتی تھیں۔ کبھی ناشتہ ہے تو کبھی دوپہر کا بھرپور کھانا، شام کی چائے اور پھر رات کا کھانا، یہ سلسلہ ہر روز چلتا تھا۔ ہم سب لوگ ان کی خدمات پر ان کے شکر گزار تھے۔ محترمہ عصمت حریم کی شادی ہمراہ محترم مجید صاحب سے ہوئی، جو پابند صوم و صلات تھے۔ کاروبار کے سلسلے میں کویت گئے، جہاں ایک کار کے حادثے میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ ان کے بیٹے ریحان اور بیٹی انیکا دونوں ہی محبت کے قابل ہیں۔ خدا ان کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازے۔ محترم ناظرین، ہماری خالہ اور محترم خالو دونوں ہی بہترین انسان تھے۔ خالہ محترمہ کا رول گھر میں ایک ایڈمنسٹریٹر کا تھا۔ ہر کوئی ان کی نگرانی میں ڈسپلن سے کام کرتا تھا۔ برڈ ووڈ روڈ والے گھر کے صحن میں انار، امرود کے پودے لگے ہوئے تھے، جو ہر وقت پھل سے لدے رہتے تھے۔ گلاب، رات کی رانی، چمیلی کے پھول جوبن پر ہوتے اور 4 سو خوشبو پھیلاتے اور دلوں کو معطر کرتے تھے۔ محترم ناظرین، میرے خالو اسحاق خان شور 16 سے 18 گھنٹے روزانہ کام کرتے تھے۔ وہ ایک بہت بڑے کنبے کے کفیل تھے، جس کی پرورش، تعلیم و تربیت اور دیکھ بھال ان کی ذمہ داری تھی۔ اس کے علاوہ وہ گھر میں آنے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ ان میں شاعر حضرات، ادیب، فنکار اور آرٹسٹ بھی ہوتے تھے۔ ہر وقت چائے کا دور چلتا تھا، داد تحسین دی جاتی تھی، ہر طرف رونق ہی رونق ہوتی تھی۔ گھر کا صحن کافی کشادہ تھا۔ سپاہ گری یعنی بنوٹ کے مظاہرے شام کے وقت ہوتے تھے۔ ناظرین، ایک طرف محترم اسحاق خان شور ہوتے تو دوسری طرف ہماری بڑی بہن محترمہ شوکت حریم صاحبہ مد مقابل ہوتی۔ خوب داؤ پیچ مارے جاتے،
کون جیتتا اور کون ہارتا، کمال کے مظاہرے تھے، ہر طرف داد ہی داد تھی۔ محترمہ شوکت حریم صاحبہ کی شادی جب سعید بھائی سے ہو گئی تو انہوں نے بنوٹ کھیلنا چھوڑ دیا، اب یہ کام محترمہ طلعت حریم صاحبہ نے سنبھال لیا۔ سعید بھائی ایک بہترین تعلیم یافتہ اور باوقار انسان تھے، ان کی ازواجی زندگی قابل رشک تھی، دونوں میں بہت محبت تھی۔ ان کے تمام بیٹے اور بیٹیاں قابل ستائش ہیں، اپنے اپنے پاؤں پر مضبوط کھڑے ہیں۔ دونوں یعنی محترمہ شوکت حریم صاحبہ اور سعید بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ ہماری بہن صاحبہ گورنمنٹ کالج فار ویمن میں پروفیسر تھیں، انہوں نے علم کی روشنی پھیلائی، خداوند ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے، آمین۔ جناب وقی الاسحاق خان ہمارے کزن تھے، برڈ ووڈ روڈ، مسلم ٹاؤن اور پھر اقبال ٹاؤن میں رہ کر انہوں نے والدین اور بہن بھائیوں کی خوب خدمت کی۔ کویت جانے کا ارادہ رکھتے تھے، تمام عزیز و اقارب سے ملاقاتیں کی۔ 2003 تیز رو کے حادثے میں انتقال ہو گیا، زندگی کے تمام منصوبے ادھورے رہ گئے۔ ماں باپ بہن بھائی ان کی جدائی سے اداس تھے، سب غم و الم سے نڈھال تھے۔ اس ناگہانی موت نے بوڑھے والدین کو ہلا کر رکھ دیا، دونوں اس صدمے سے جاں بر نہ ہو سکے۔ جناب فقی الاسحاق خان ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں، پاکستان سے کویت گئے اور پھر امریکہ چلے گئے، بچے بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ محترمہ نعیمہ صاحبہ ان کی زوجہ ہیں، انتہائی دانائی اور عقل مندی سے خاندان اور اپنے شوہر کی رہنمائی کر رہی ہیں، کمال کی خاتون ہیں، بہت بردبار اور زیرک ہیں۔ فقی الاسحاق خان کرکٹ کے بہت شوقین تھے، زندگی میں خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا ان کا موٹو ہے۔ خوبصورت انسان ہیں، خوش لباس ہیں اور خوش گفتار ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم جناب فصیح الزمان خان جو نیشنل کالج آف آرٹس لاہور کے تعلیم یافتہ ہیں، وزادار انسان ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ خاموش طبع، بردبار، منصوبہ بندی خوب کرتے ہیں، سعودی عرب میں کامیابی سے زندگی گزاری، کاروبار خوب چمکایا اور پھر واپس آ گئے۔ ان کی زوجہ محترمہ پروین فصیح صاحبہ انتقال کر گئی ہیں، اس وجہ سے خاندان بہت متاثر ہوا، خاص طور پر فصیح الزمان نے بہت غم کیا۔ ناظرین، اب ہم محترم رفیع الزمان اور محترمہ قدسیہ بھابھی کا ذکر کریں گے۔ یہ رفیع الزمان صاحب نیشنل کالج آف آرٹس لاہور سے فارغ التحصیل ہیں، سعودی عرب اور کویت میں کام کیا، بہترین استاد تھے، خوب نام کمایا، ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آ گئے، کنسٹرکشن کے کام سے منسلک ہیں۔ ان کی ازواجی زندگی انتہائی پرسکون ہے، لاہور میں بہت کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر میں مجیب الزمان کا ذکر کریں گے، جو ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہر ایک سے پیار کرتا ہے۔ ناصرہ مجیب ہماری بھابھی محترمہ بھی ایک بہترین خاتون ہیں، ان کے بچے بہت کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری سب سے چھوٹی بہن طلعت حریم صاحبہ صبر اور شکر کی تصویر ہیں، ان کے شوہر محمد مرتضی خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ انتقال فرما گئے ہیں، بہترین وکیل، بہترین جج اور بہترین انسان تھے، ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، علاقے میں ان کا بہت اثر و رسوخ تھا اور خاص طور پر وہ فیصل آباد میں پریکٹس کرتے تھے۔ ان کی رحلت کے بعد ان کے بچوں نے اپنی والدہ محترمہ کا بہت خیال رکھا، انتہائی فرمانبردار اور بہترین والد کی بہترین اولاد ہیں۔ خداوند کریم ان کو دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ ہم اس ویڈیو کو طوالت کی وجہ سے
यही ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।